تیسرے خلیفہ تھے جی. اب دور خلافت جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نا جی میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ چیلنجز آئے ہوں گے, بہت زیادہ. ظاہر ہے نبی آخر الزمان تھے جب وہ مطلب پورے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے. جب انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا تو واقعی بہت فتنے فساد اور بہت ساری مطلب غزوات تو نہیں, جنگیں ہوئیں بہت ساری, اور بہت سارے مسائل میں اختلافات بہت زیادہ بڑے. تو کچھ اس سائڈ پہ ہو گئے, کچھ دوسری سائڈ پہ ہو گئے. مطلب سب کا بڑا مشکل جو ہے نا وہ دور خلافت سب کا مختلف تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختلف تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختلف تھا, ان کے فیصلے کے طریقہ کار سب کے الگ تھے. تو اسی والے سے بتائیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا جو ہے نا وہ دور خلافت کیسا تھا, اور وہ خود کیسے تھے, مطلب ایز آپ کہہ سکتے ہیں امیر المومنین, وہ خود کیسے تھے؟ جی بالکل, یہ بہت بہترین سوال ہے ولید بھائی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ تاریخ اسلام میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا دور ہے اس میں اسلام نے خوب ترقی کی. یعنی جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے کے گئے وہ تو کافی سارے چیلنجز ختم بھی کر چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو 22 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. اور پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو 36 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت تھی. یعنی اسلام اتنا زیادہ پھیلا. آپ کے اس دنیا سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد, بلکہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بہت ساری فتوحات ہوئی. تیونس کا علاقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا, اسی طرح مصر کا علاقہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا, اور اسی طرح اس کے علاوہ افریقہ اور یہ تمام جتنے علاقے ہیں یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلامی حدود کے اندر شامل ہوئے. جی اچھا, اب اس میں ہوا یہ کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو مصر کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ اب کیونکہ امیر المومنین تو ہے نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو علاقے ہم سے چلے گئے ہم ان کے اوپر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کرتے ہیں. جی تو جب یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جن کو مصر کا گورنر بنایا تھا ان کو پیغام بھیجا اور ان کو حکم دیا کہ بھئی جاؤ اور جا کر جو ہے نا ان لوگوں سے جنگ کرو اور مصر کے جو علاقے دوبارہ ان لوگوں نے اپنی طرف رکھنے کی کوشش کی ہے ان کو دوبارہ مسلمانوں اللہ کی مدد سے مسلمانوں کی ملکیت میں لے کر آؤ, مسلمانوں کی حدود کے اندر لے کر آؤ. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اور دیگر صحابہ نے وہاں پر جا کر جب جنگ کی تو پھر وہ جتنے علاقے تھے وہ دوبارہ مسلمانوں کے علاقے کے اندر شامل ہوئے دوبارہ. جی بالکل. اور اسی طرح جو روم کے لوگ تھے انہوں نے یہ دیکھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا کے اندر نہیں ہیں, امیر المومنین تو نہیں ہے, تو اب انہوں نے یہ کہا کہ ہم کیا کریں گے, مسلمانوں کے اوپر اٹیک کریں گے, مسلمانوں پر حملہ کریں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھی اپنی فوج بھیجی اور اس نے جا کر ان کا قلعہ کما کیا اور ان لوگوں کو بالکل جو ہے نا وہاں سے ختم کیا اور وہ علاقہ بھی جو ہے مسلمانوں کے حدود کے اندر شامل ہو گیا. تو اس طرح سے بہت سی فتوحات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ حاصل ہوئی مسلمانوں کو. اچھا, اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خوشخبری پہلے ہی سنا دی تھی. فرمایا تھا کہ اے عثمان, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خلافت کی قمیص پہنائیں گے اور کچھ لوگ تم سے یہ کوشش کریں گے کہ یہ قمیص, خلافت کی قمیص تم سے اتار لیں, تو تم نے اس وقت ثابت قدم رہنا ہے, اپنی اس قمیص کو اتارنا نہیں ہے خلافت والی کو. جی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اب دیکھیں خلیفہ بن گئے. اب وہ چاہتے تو جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف تھے ان کو حضرت عثمان ختم کر سکتے تھے. مدینہ سے ان کو, وہ کتنے سے لوگ تھے, ان کو ختم کر سکتے تھے. لیکن ہوا کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک تو اپنی خلافت کی جو چادر اللہ نے پہنائی وہ بھی نہیں اتاری اور مدینہ کی بھی حرمت کا پاس رکھا. وہ آگے جب آپ سے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں بات کروں گا تو یہ ساری تفصیلات اس کے اندر آ جائیں گی. یعنی اتنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خیرخواہ تھے کہ اپنی جان جو ہے وہ گنوانا ان کو گوارا تھا, لیکن مدینہ منورہ میں اور مسلمانوں کے اندر کسی قسم کا کوئی خون خرابہ اور کسی قسم کا فساد جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں تھا. تو اس قسم کے حکمران تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور تاریخ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا جو باب ہے حکومت کا یہ ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. بلکہ جو سب سے پہلا بحری بیڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک خوشخبری سنائی تھی
کہ اس امت میں جو سب سے پہلا بحری بیڑا ہوگا وہ اس میں شرکت کرنے والے تمام جنتی ہوں گے. وہ پہلا بحری بیڑا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اندر ہی جو ہے وہ شروع ہوا کہ رومیوں کے ساتھ جب جنگ ہوئی تو بحری بیڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سمندر کے اندر اتارا اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی. جی تو یہ جو ہے ترقیوں کا دور ہے. مطلب اس میں جتنے لوگ تھے جی وہ تمام کو بھی بشارت ملی کہ بھئی جنتی ہونے. جی سبحان اللہ، بڑی بات.